السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج بھی ہم حکومت سازی ہی کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کی پالیٹکس ناظرین کبھی بھی سمپل نہیں رہی ہے، اس میں خاصی کمپلیکیشنز آتی رہتی ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز، اور اس میں پھر کنسلٹیشنز، اور آج کل چونکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے اور اس میں ظاہر ہے کہ سب پارٹیز سے رابطے بھی کرنے ہیں، سب پارٹیز کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا بھی خیال کیا جانا ہے۔ اس حوالے سے خاصا ایک کمپلیکیٹڈ سا پروسیس جو ہے نظر آ رہا ہے اس سلسلے میں ہو رہا ہے، اس کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی رچ پینل موجود ہے اور ان سے ہم بات کریں گے کہ آخر رکاوٹ کیا ہے اور کس وجہ سے ابھی تک حکومت سازی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنلائزڈ ورژن سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نویل گبول صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے، نو منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں، پیپلز پارٹی کی CEC کے بھی ممبر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد اعجاز الحق صاحب، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں چودھری منظور احمد صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور CEC کے بھی ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار خان نیازی صاحب، سینئر صحافی بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ گبول صاحب، آپ سے میں ذرا شروع کروں گا کہ آج میٹنگ تھی، بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھیں، ایک جو بڑا ایک تھرلر ٹائپ ایک جو ورژن تھا وہ آنے والا تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ آج ہی سب کچھ اناؤنس ہو جائے گا، لیکن دیکھا کہ اجلاس ہوا اور اس میں سے رزلٹ ایز سچ کوئی خاص برآمد نہیں ہوا۔ کیا ہوا پارٹی کے اجلاس میں آج؟ دیکھیں، اول تو یہ ایک ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک سسپینس ہونا چاہیے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا۔ پارٹی آصف علی زرداری صاحب نے باقاعدہ، میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال کا ان کا ایک جیسے اسکول میں ٹریننگ جس طرح لیتے ہیں، انہوں نے سیاست میں ٹریننگ لی ہے۔ 88 سے لے کر 2008 تک جتنی ہماری پریویس گورنمنٹ آئی ہیں، 88-90 کی گورنمنٹ میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، اس میں بھی جو مین رول پلے کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیل کرنے میں، اور پھر محترمہ کے ساتھ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ انہوں نے بڑا کلوزلی جو ہے سیاست کے اندر ان کی انوالومنٹ رہی ہے، ایڈوائز دینے میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو۔ اس کے بعد پھر ان کا 10 سال جو جیل میں رہے، اس میں بھی انہوں نے کافی کچھ سیکھا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پورے پارٹی کو جو ہے کانفیڈنس میں لے کر، پارٹی کے سارے ممبرز گراس روٹ لیول سے لے کر انہوں نے میٹنگز کی ہیں، صوبائی کونسل سے لے کر سینٹرل کمیٹی کے ممبرز تک، ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول تک بھی میٹنگز کی ہے اور سارے ورکرز کی بھی رائے لیے کہ آپ لوگ بتائیں کیا ہونا چاہیے۔ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں ایک قسم کا 2 گھنٹے کا تقریباً کوئی آصف زرداری صاحب نے لیکچر دیے MNAs کو کہ آپ لوگ کس طریقے سے گورنمنٹ ابھی یہ جو آنے والی ہے اور گورنمنٹ کس طرح چلانا ہے، کس طرح سادگی سے منسٹرز کو رہنا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ میں آپ کو مثال دوں، جو ایک انہوں نے بات کہی کہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی علاقے میں تو وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ہونا چاہیے، اگر اس ایریا میں لوڈ شیڈنگ ہے وہ بلاول ہاؤس، زرداری ہاؤس میں بھی ہونا چاہیے، اور اس علاقے کے MNA MP اور منسٹر کے گھر میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ عوام یہ نہ سمجھیں کہ عوام کو جو ہے وہ ایک سہولت میسر نہیں ہے اور VIPs کو یہ سہولت۔ تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ کیوں نہیں، فیصلہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا ہو چکا ہے، اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب سب کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، پوری پارٹی کو، اور آئی تھنک کہ پرسوں تک یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کے طرف سے بھی ابھی تک سمن نہیں ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا سیشن، پریزیڈنٹ بھی ڈیلے کر رہے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ کل سیشن سمن کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج رات آصف علی زرداری صاحب اناؤنس کر دیں گے، تو ڈیلے ان کی طرف سے بھی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1-2 دن کی ہی بات ہے؟ جی بالکل 1-2 دن کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں ایک جو چیز سامنے آ رہی ہے ابھر کر وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید دیر از اے لیک آف کانفیڈنس امنگ دا کولیشن پارٹنرز، از دیٹ رائٹ؟ نہیں، اٹس ناٹ ٹرو۔ دیکھیں، جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر، دیکھیں میجورٹی پارٹی ہماری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی مرضی ہے کہ وہ اپنا نمائندہ پرائم منسٹر کس کو لانا چاہتے ہیں، ان کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے اس معاملے میں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ آصف علی زرداری صاحب چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کنٹروورسی ایسا پیدا ہو کہ جی وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، تو آصف زرداری صاحب خود چاہتے ہیں محتاط طریقے سے وہ چل رہے ہیں، سینٹرل کمیٹی کو بھی کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، پارٹی کی دوسرے جو آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، MNAs کو بھی کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، اس میں ذرا ٹائم تو لگتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ within 48 hours اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب میں ذرا اعجاز الحق صاحب کو بیچ میں لاؤں گا اس گفتگو کے۔ اعجاز صاحب، الیکشنز ہو گئے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس طرح پرفارم نہیں کر سکی، اب
کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ آپ کس طریقے سے آپ کنڈکٹ کریں گے؟ اپوزیشن میں جائیں گے تو کس طریقے سے کیا آپ کی پالیسیز ہوں گی؟ ایک اوور آل سینیریو کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں عموماً جو پارٹیز حکومت میں ہوتی ہیں یہ ایک ورلڈ وائڈ فینومینن ہے، اور الیکشنز میں کبھی شکست ہو جاتی ہے کبھی جیت ہو جاتی ہے، لیکن عموماً جو سٹنگ گورنمنٹ ہو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر 2007 سال جو تھا یہ ایک بڑا مشکل سال پاکستان کے لیے اوور آل، اور اس میں جتنے اقدامات کیے اس کا نیچرلی جو افیکٹ آنا تھا وہ ہم پہ آنا تھا. اس 2000 سال میں آپ نے دیکھا کتنے ایونٹس جو آئے ہیں وزیرستان سے لے کر اور لال مسجد تک، اور پھر انٹرم کے دوران ایک بہت بڑا کرائسس جو بجلی کا، گیس کا اور آٹے کا آیا، اس نے بھی افیکٹ کیا. لیکن اس کے باوجود اگر کمپیریٹیولی آپ دیکھیں کہ 97 میں پیپلز پارٹی کے پاس 18 سیٹیں تھیں، اسی طرح 2002 میں مسلم لیگ نون کے پاس 19 سیٹیں تھیں. تو پاکستان مسلم لیگ کی شکست کو اتنی بڑی شکست نہیں ہے جس طرح کہ پورٹرے کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی بہت بڑی دھاندلی ہونے والی ہے اور یہ سارے کے سارے جیت کر واپس آ جائیں گے. آپ نے ایکسپیکٹیشنز بھی تو بہت بڑھا دی ہوئی تھی نا؟ ایکسپیکٹیشن دیکھیں یہ تو ہر پارٹی کا فرض ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کو بڑھائے، ہر کوئی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے، ہر کوئی. ہاں جی، چاہے وہ فالس ہوں، ہوپس تو دینی پڑتی ہیں، چاہے وہ ہوپس فالس ہوں یا ہوں. جب پالیٹکس کے اندر ہیں تو لازمی بات ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں ہارنے کے لیے الیکشنز میں جا رہا ہوں. اور اب اگر ایک اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جماعت نے، ہماری مرکز کے اندر کوئی 52 کے قریب اسپیشل سیٹس ڈال کے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس کے بعد لازمی بات ہے کہ کچھ اور بھی پارٹی ساتھ آئیں گی، شیر پاؤ صاحب ہیں، MQM ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو ایک اچھی بڑی مثبت اپوزیشن بنے گی. اسی طرح پنجاب میں بھی ہمارے پاس کافی سیٹیں ہیں، بلوچستان میں حکومت بنانے کی ہم پوزیشن میں بنے نہ بنے وہ الگ بات ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسمبلی کے اندر جا کر ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. اور مثبت سے میرا مطلب ہے کہ ماضی کے اندر جس طرح ایک بہت زیادہ محاذرائی رہی ہے وہ نہ ہو، اور یہ نو اور گو اور ڈیسک بجانے والی بات یہ نہ ہو. اگر کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں، یعنی قانون سازی کوئی ایسی ہو رہی ہے جو کہ ملک کی اور عوام کے مفاد میں ہے، تو اس میں ہم ساتھ دیں. اور اگر کوئی چیکس حکومت پہ رکھنے کے لیے بھی کام جو ہے وہ کیا جائے. تو کیونکہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں حالات ملک کے، کہ یہ پچھلی حکومت تو ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی فیصلے نہیں کر سکتے تھے، بہت سے الزامات بھی ہم پہ لگے. یہ ایک ٹرانزیشن تھا، اور اس ٹرانزیشن میں جو حکومت ہوتی ہے اسے ایک مؤثر کردار ادا کرنا پڑتا ہے، معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ ملٹری حکومت ہے اور ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں ہم جا رہے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اجتماعی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑتی ہیں، لیکن ہم سکسیسفلی اس دور سے گزر کر ایک ایسی ٹرانزیشن کے اینڈ پر آگے جہاں مکمل جمہوریت کی طرف ہم پیش رفت. آپ نے 2007 کی بات کی، اس میں آپ نے کہا کہ کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوئے، تو وہ جو ڈیسیجنز تھے ان میں آپ بھی آن بورڈ تھے؟ دیکھیں کچھ تو ملٹری آپریشن تھا، اس میں ہمارے وہ تو پچھلے 2-4 سال سے چل رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں بورڈ آن بورڈ ہونا نہ ہونا برابر تھا. اگر قومی اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو ہمیں بھی اتنا اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. وہ ایسے آپریشن تھے جس میں کہ فوج کا ایک ڈیسیجن تھا وہ، لیکن لازمی بات ہے اس کا جو افیکٹ تھا وہ ہمارے اوپر بھی آنا تھا. جو پرسیپشنز تھے وہ کچھ اس قسم کے حکومت کے بارے میں ڈیولپ ہو گئے تھے کہ یہ بالکل ہی امریکہ نواز حکومت ہے، اور یہ جو ڈکٹیشن وہاں سے، چاہے وہ بات صحیح تھی یا نہیں تھی، مطلب یہ بہت بڑی آرگیومنٹ ہے، لیکن ایک پرسیپشن عوام کے اندر بن گیا تھا. اور بہت زیادہ ایک الیکشنز کے دوران مہنگائی، بے روزگاری کا افیکٹ آیا، لال مسجد کا افیکٹ آیا، وانا وزیرستان کا افیکٹ آیا، اینٹائی امریکن فیلنگز جو تھیں وہ سامنے آئیں. تو یہ مجموعی طور پہ سب کچھ ملا کر بھی اگر اتنا اچھا نتائج ہم لے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھی کارکردگی ہے. اور اپوزیشن میں بھی کبھی میں آن کروں گا چوہے صاحب کی طرف. چوہے منظور صاحب، آپ الیکشن ہار گئے قصور سے، لیکن آپ کو اب واپس اسلام آباد لایا جا رہا ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے آپ رکن بن گئے ہیں ماشاءاللہ، اور اب آپ پارٹی کو دیکھیں گے اور پارٹی میں اس کو اوور آل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو جہاں پہ بھی ان کو ضرورت پڑے گی زرداری صاحب کو آپ ان کو اسسٹ کریں گے. کیا پلان ہے اب پارٹی کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے سینیریو میں ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشنز کی جب بات کرتے ہیں تو پارٹی از ان اٹ سیلف از اے بگ انسٹیٹیوشن، تو کیا خاکہ ہے آپ کے ذہن میں، کیسے آپ اس کو کریں گے؟ دیکھیے جی، ابھی تو جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کو آپ دو طرح سے منظم کرتے ہیں.
ایک اوپر سے ریاست کرتی ہے اپنے اداروں کے ذریعے، اور ایک نیچے سے سوسائٹی کو آرگنائز کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں، جس میں ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں، جس میں سول سوسائٹی کی تنظیمیں ہوتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. یہ بھی ادارے ہوتے ہیں. مثلا ہم سب اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے آئے، اگر طلبہ کی تنظیمیں نہ ہوتی تو ہم کبھی شاید اس پارلیمنٹ کا کوئی خواب بھی نہ دیکھ سکتے. تو اس لیے بدقسمتی سے یہ ہوا ہے پچھلے عرصے میں، اور ایک کافی لمبے عرصے سے، اسپیشلی جو 77 کے بعد جو پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، تو سوسائٹی کو ایک ڈی پولیٹیسائز کیا گیا یہاں پہ، اور وہ ادارے بتدریج ختم کر دیے گئے. اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے طلبہ تنظیموں پہ پابندی آتی ہے، پھر ٹریڈ یونین پہ IRO 2002 آتا ہے، پھر ریموول فرام سروسز آرڈیننس آتا ہے، پھر MOD آتی ہے، پھر اسی طرح سے باقی قوانین آتے ہیں جن کے ذریعے عملاً وہ بھی ختم ہو گئی، طلبہ تنظیمیں بھی ختم ہو گئی. پولیٹیکل پارٹیز کو ایک حکم کے ذریعے بعض پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے، بعض کو جوڑا جاتا ہے. تو وہ جو توڑ جوڑ کا عمل ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. اب الیکشن بدقسمتی سے میں کچھ تھوڑے سے ووٹوں سے لوز کر گیا ہوں، تو میں نے تو سب سے پہلے جو ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، میں چونکہ لاہور ڈویژن کا کوارڈینیٹر تھا، تو وہاں پہ میں نے میٹنگ کے دوران ہی میں نے کہا جی کہ ہم چونکہ لاہور ڈویژن میں ہار گئے ہیں، تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کی وجوہات پہ جائے بغیر اپنا استعفیٰ آپ چیئرمین کے سامنے رکھوں. میں نے اپنا استعفیٰ رکھ دیا کہ ایک نئی جمہوری روایت کے طور پر یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس سارے پروسیس میں سب سے پہلے پاکستان میں جو ریزائن بھی کیا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، وہ میں نے کیا ہے. تو میں نے ان کے سامنے رکھا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی ریزنز میں نہیں جانا چاہتا، وجوہات نہیں دینا چاہتا. خیر انہوں نے ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اسی اسنا میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں خود بھی پرائم منسٹر بننے نہیں جا رہا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پارٹی کو ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں. ہم لمبے عرصے سے ہم اس پروسیس میں رہے ہیں کہ کبھی حکومت میں آ جاتے تھے یا حکومت سے باہر رہے ہیں، تو ان حالات میں رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پارٹی نہیں بنا سکے. تو اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو مجھے کہا کہ آپ ادھر موو کریں، میرے ساتھ کام کریں، اور ہم نے اس کو پارٹی بنانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو اگر سٹارٹ کیا ہے ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ، ایک مثبت ذہن کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آصف صاحب نے ابھی سٹارٹ لیا ہے، مثلاً ہم فرنٹیئر کے اندر بھی گورنمنٹ بنا سکتی تھی پیپلز پارٹی، پنجاب میں بھی بنا سکتی تھی، لیکن جو نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اس میں کچھ مسائل بھی آ رہے ہیں. اس میں وہ چیزیں نئے سرے سے آپ ایک پوری سیاست کو ترتیب دینے جا رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز بنانے جا رہے ہیں جو کہ عملاً پاکستان کے اندر نہیں موجود، ادارے جو ہیں وہ ختم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انسٹیٹیوشنز کا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نیازی صاحب آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس مجھے چاہیے ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سازی میں اتنی دیر 2 ہفتے سے زیادہ الیکشنز ہوئے اور ابھی تک ہم پارلیمانی لیڈر کا انتخاب نہیں کر سکے اور دیکھ نہیں پائے ہیں کہ کون وزیر اعظم ہمارا ہوگا. اس لحاظ سے اگر آپ انالیسس کریں اس کا، تو آپ کو کچھ اریٹنٹس نظر آ رہے ہیں کولیشن پارٹنرز میں، کچھ ہنڈرنسز ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی کسانہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لیٹ ہے یہ ایک بہت المیہ ہے کہ کیوں نوٹیفیکیشن کے بعد دوسرے دن ہی پرائم منسٹر کا جس طرح زرداری صاحب تقریریں کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں لوگوں کو، یا پریس کانفرنسز انہوں نے کی ہیں بڑی اچھی اور بڑی پازیٹیو، اور بڑا لوگوں کو ہے کہ وہ بڑے اب چینج ہو چکے ہیں اور بڑا میچورڈ ہیں اور بڑا گین کیا ہے انہوں نے، اپنی پرسپشنز کو بہت گین کیا ہے بے نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کے بعد. لیکن اس ڈیلے نے بہت مورال ڈاؤن کیا ہے ملک میں لوگوں کا، عوام کا. یعنی آج شام کا پرچہ ہم چھاپتے ہیں پاک وطن، تو وہاں میرے لوگ رپورٹرز گئے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے کو 2 بجے اناؤنس کرنا تھا، امین فہیم صاحب کو مبارکیں لوگ دے رہے تھے، تو اچانک جو کہنے کی بات ہے ہمارے رپورٹروں کی، غلط بھی ہو سکتی ہے، اچانک شاہ محمود قریشی صاحب اور احمد مختار صاحب آئے، وہ لے گئے زرداری صاحب کو، جس طرح سے لنگر گاپ ہم کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے جی GHQ سے ٹیلی فون آیا ہے، پریزیڈنسی سے ٹیلی فون آیا ہے، امریکہ سے ٹیلی فون آیا ہے، جی فیصلہ اب 2 دن بعد ہوگا. یہ چیزیں جو ہے نا ملک کو پہلے تباہ کر چکی ہیں، کافی حد تک پچھلی گورنمنٹ نے تباہ کیا، کرپشن فروغ پر. تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس جو ہے وہ اگر ہے تو بڑا ظلم ہے.
اور یہ لیٹ خطرناک چیز ہے. اس میں میں مزید بات کروں, ایک بریک کا وقت آ رہا ہے, میں سب اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اس بات کو, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, لیکن ایک بریک کا وقت ناظرین آ گیا ہے. اس بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس جو ہے اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے اور کس لیول پہ ہو رہی ہے. آفٹر دس بریک پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اور خاص طور پر حکومت سازی کی, اور حکومت سازی کی جب بات ہو رہی ہے تو نیازی صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہو رہی ہو. گبول صاحب اس میٹنگ میں موجود, مجھے ذرا اچھا چلیں چوئی صاحب کو پہلے جی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے پہلے جو طریقہ کار ہیں وہ کیا ہیں کہ ابھی کل نوٹیفیکیشن ہوا ہے لیڈیز کا, کل ٹھیک, ابھی اس کا مطلب ہے کل الیکشن کمیشن نے اپنا کام مکمل کیا ہے. اس کے بعد فرض ہے یہاں پہ جو پریزیڈنسی میں کہ وہ جو بھی پارٹی جیتی ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دیں, جو کہ ڈیلے ہو رہی. اب اس میں سے جو مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے پریزیڈنسی نے پرو ایکٹیو رول سٹارٹ کیا ہے, یہ ان کا کام اس وقت نہیں ہے کہ بلوچستان میں اس وقت وہ گورنر لگائیں یا ابھی ایک انٹرم پیریڈ گزر رہا ہے. تو اس میں جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کو سامنے رکھا جائے, اور دنیا کی جو جمہوری روایات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی کنسلٹیشنز جو ہیں, چونکہ یہاں پہ تو حکم آتا رہا ہے نا, اس قسم کے مسائل کبھی ہوتے نہیں. 88 میں بھی پیپلز پارٹی کوئی حکومت کو دعوت دینے میں بہت ڈیلے کی گئی تھی, اب پھر کی جا رہی ہے. جہاں پہ مسئلہ ہے ہمیں وہاں پہ پہلے فوکس کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر میجورٹی لے کر آئی ہے تو ان کو وہ حکومت سازی کی دعوت دیں. فیئر انف, اس کے بعد اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. گبول صاحب آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کہا جی کہ وہ فون شون آ گئے اوپر سے امریکہ سے کہ یہ نہیں اس کو نہ بنائیں, اس کو بنا دیں یا ذرا 2 دن ٹھہر دیں. جی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کوئی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کی, ہمارے یہاں ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے کہ اس کو پرائم منسٹر بنائیں. گاڑیاں تو جھنڈوں والی خاصی ارد گرد گھوم رہی ہیں, ایمبیسڈرز آتے ہیں, ظاہر ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, اس کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. نہیں آ رہے آئی تھنک پاپولر لیڈرشپ ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے اور گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے, تو وہ ظاہر ملاقاتیں تو سب سے وہ کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب اس طرح ڈپلومیٹ سے بھی کر رہے ہیں, لیکن آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس اس معاملے میں اس لیے نہیں ہے بیکاز دیکھیں نا, میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمارا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے میجورٹی ووٹس لیے ہیں, میجورٹی سیٹس ہیں ہمارے پاس, ہماری مرضی ہم جس کو بھی بنائیں. اس میں پریزیڈنشل کیمپ کو جو ہے فکر مند نہیں ہونا چاہیے یا کسی اور کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ جی کون بننے جا رہا ہے, اور جو بنے گا وہ ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ٹرو ورکر ہوگا. جہاں تک نیازی صاحب نے بات کی کہ جی یہ تو بڑا المیہ ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی کامیاب ہوتی ہے بڑی آسانی سے پلیٹ میں جو ہے حکومت نہیں دیا جاتا ہے. 88 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا, 1993 میں ہوا, تاکہ پتہ چلے کہ اب بات یہ کہ جی جس طرح چودھری منظور صاحب نے بات بڑی صحیح کہی کہ آج نوٹیفیکیشن ہوا ہے ویمن سیٹ کا, ریزرو سیٹ کا آج ہی ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے اب ہم انتظار کریں. اور میں پریزیڈنٹ مشرف سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اب چونکہ نوٹیفیکیشن بھی آ گئے ہیں تو فوری طور پر اگر کل اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم آج رات کو ہی اناؤنس کر دیں اپنے پرائم منسٹر. اصل ہو یہ رہا ہے گبول صاحب, ایک چیز میں آپ کو عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ عوام نے جو ووٹ دیا ہے دیٹ از فار چینج, ٹھیک ہے. اب وہ جو چینج ہے اب وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ وہ چینج آئے اور اس میں پالیسیز میں بھی چینج آئے, جو بھی لوگ آنے ہیں نئے وہ آ جائیں. اب وہ جو سسپینس ہے اس میں جو عوامی سطح پر ایک انگزائٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. دیکھیں عوام جو ووٹ دیتی ہے نا وہ ایک جماعت ایک پارٹی کو دیتی ہے, اور ہماری پارٹی کو ووٹ دیے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قربانی کو دیکھتے ہوئے عوام نے ووٹ دیا. یہ سوچ کے نہیں دیا کہ کون پرائم منسٹر بنے گا, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ پرائم منسٹر کون بنے. کہ جو آپ کا مینیفیسٹو ہے وہ ان پلیس ہو. مینیفیسٹو تو پارٹی کی ہے نا, یہ کوئی انڈیویجول کی نہیں ہے. اگر آصف علی زرداری صاحب امین فہیم کو بنائے یا شاہ محمود قریشی کو بنائے یا یوسف رضا گرا, وہ تو فالو کرے گا پارٹی پالیسی کو. تو عوام انتظار, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ فوری طور پر نیشنل اسمبلی وہ جو نوٹیفیکیشن ہے یا دوسری چیزیں ہیں ان کا پارٹی میں پرائم منسٹر کا نام پارٹی بیس پہ اناؤنس کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اجاز صاحب آپ کی پارٹی میں کچھ دیکھ رہے ہیں ہم کہ کچھ ارتعاش سا محسوس ہو رہا ہے, فارورڈ بلاکس کی خبریں آ رہی ہیں, ادھر ادھر ہو رہی ہیں, واقعی اس طرح کا کچھ سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو کچھ ناراض لوگ جو حکومت کے دوران تھے انہوں نے لازمی بات ہے یہ موقع ملا تھا یہ کرنا تھا, لیکن اس کو کوئی اتنا میں سمجھتا اہمیت
دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپوزیشن میں 52 کے بجائے اگر 45 بیٹھ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دوسری پارٹیز جو اگر یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر سے کوئی فارورڈ بلاک بنے, جس طرح پہلے پی ایم ایل این نے کہا کہ بالکل ہم کاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں, اور پھر یہ کہا کہ جو جیتے ہوئے ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ماضی بڑا تلخ رہا ہے. ہر کسی کو معلوم ہے جو یہاں ہمارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں کہ T8 میں کیا ہوا. اس کے بعد 2002 میں پیٹریوٹ بنا, جب پیٹریوٹ بنا اس وقت ایک لوپ ہول تھا کہ سسپینڈڈ تھا, وہ آرٹیکل سسپینڈڈ تھا, وہ تو سسپینڈڈ نہیں ہے, تو اس لیے وہ بنا. اگر کوئی فارورڈ بلاک وغیرہ بنیں گے تو لازمی بات ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے, جو پارٹی سے ناراض ہوں گے. اگر وہ بنا لیں تو اس سے میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس پوزیشن میں ایک تاثر جو ہے وہ یہ بھی ہے جا صاحب کہ شروع میں جب ریزلٹس آئے تو فوراً ہی یہ کہہ دیا گیا آپ کی قیادت کی طرف سے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو لوگ جو تھے جو نہیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو پھر ٹائم ہے جہاں پہ کچھ بارگیننگ وغیرہ کی. دیکھیں جب آپ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, ہار جیت اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے, اور ریزلٹ سامنے آ چکے تھے. اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 40 سیٹوں کے ساتھ آپ حکومت بنانے کے لیے جا رہے ہیں, یا 60 سیٹوں کے 68 سیٹوں کے ساتھ حکومت بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. دیکھیں بلوچستان میں ہمارا میجورٹی تھی نہیں, لیکن اب آؤٹ آف دی پیپل ہو ون ان بلوچستان, پاکستان مسلم لیگ سمپل میجورٹی سے کچھ کم ہمارے پاس سیٹیں تھیں. جس طرح مرکز میں یہ تسلیم کر لیا گیا کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں, حالانکہ قوم نے اس دفعہ مینڈیٹ کسی کو کھل کے نہیں دیا. اگر آپ دیکھیں تو کسی کو اتنا نہیں دیا مینڈیٹ کہ وہ اپنی حکومت خود بنا لے. ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کب تک پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی اور کب تک یہ قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم تو کیا جائے نا. جیسا بات یہ ہے کہ جو بھی مینڈیٹ آیا ہے چاہے وہ سپلٹ مینڈیٹ ہے, اس کا جو مینڈیٹ ہے اس میں سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ نئی گورنمنٹ آئے, جو بھی میجورٹی بناتا ہے, جو پروو کر دیتا ہے اس کو بنانے کی اجازت دی. دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کا جو میں تبصرہ ایک سیاسی تبصرہ کرنا چاہوں گا, یہ اس میں برا منانے کی بات نہیں ہے. جو ہمارا حال تھا 2002 میں یا اس وقت بھی الیکشنز کے بعد کوئی نمایاں شخصیت سامنے نہیں تھی. دیکھیں بے نظیر کی ایک بڑی شخصیت تھی اور معلوم ہوتا تھا سب کو کہ یہ جیتیں گی, یہ پارٹی جیتے گی تو یہ آئیں گی. زرداری صاحب کیونکہ الیکشن لڑے نہیں, اور اس وقت جو کیفیت ہے ان کی وہ وہی کیفیت ہے جو ہماری کیفیت اس وقت تھی. معلوم نہیں تھا کون پرائم منسٹر بنے گا, اور آل آف اے سڈن جمالی صاحب سامنے آ گئے. ان الیکشن میں بھی ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب نے کوشش بڑی کی, لیکن بہت سے لوگ تھے جو کہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس دفعہ بھی شاید ہم آگے آ کر موقع مل جائیں. تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ فوری طور پر, نہیں تو جو کہا 48 گھنٹوں کے اندر, تو 48 گھنٹے ہم ویٹ کر لیں گے کہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون لیڈ کرے گا. پارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ایک شخصیت ہے, ایک فیصلے ہیں, چاہے وہ پارٹی کے ہوں. اور اس دفعہ جس طرح سے حکومت بننے جا رہی ہے اس میں ایک جماعت کی ڈیسیجن بھی نہیں ہوگی, اس میں پی ایم ایل این کی ہوگی, اے این پی کی ہوگی, دیگر جماعتیں جو ساتھ ملیں گی ان کی بھی ہوگی. تو جتنا جلدی یہ فیصلہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ سب آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو نیازی صاحب نے بات کی کہ لیٹ جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے, اس کا ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو. تو جتنی جلدی آپ کا سیٹ اپ آ جائے گا اتنی ہی جلدی آپ ٹیک اوور کریں گے, اتنی جلدی وہ جو میجر ڈیسیجنز ہیں جو کہ کریٹیکل ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں وہ آپ لینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. دیکھیے صاحب میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلے کہاں سے ہے پیپلز پارٹی کی طرف. کیا پیپلز پارٹی اگر آج پرائم منسٹر شپ کا اناؤنس کر دے تو کل اجلاس بلا لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. اجلاس انہیں بلانا ہے نوٹیفیکیشن کے بعد, اور انہیں دعوت دینی ہے جو کہ نہیں دی جا رہی. اسی لیے اگر جو ڈیلے ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا میں نے پہلے بھی کہا کہ پرو ایکٹیو رول جو کہ پہلے نہیں تھا, میں گزارش کر لوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ بلایا گیا کیو لیگ کی قیادت کو وہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اور پھر ان کو ایک وزٹ پہ بھیجا گیا. پھر وزٹ کے بعد وہ واپس آتے ہیں, پھر ان سے وہ خطاب کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ باقی جماعتیں جو جیتی ہوئی جن کو مینڈیٹ ملا ہے ان سے آپ بات نہیں کر رہے, اور جن کے خلاف مینڈیٹ ہے آپ ان کو پھر اکٹھا کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ ڈیلے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کیمپ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیمپ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور اس کیمپ کے مطابق ہم اپنا فیصلہ دیں گے اور اس کے جواب دیں گے. ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کو خوش دلی سے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے جو نبیل کہہ رہے تھے وہ قبول نہیں کیا ہے. ہم نے اگر یہ کرنا ہوتا تو ہمیں پہلے کچھ تحفظات مانگے گئے تھے, ان کے عوض یہ کہا گیا تھا کہ آپ بلوچستان میں بھی گورنمنٹ بنائیں, آپ فرنٹیئر میں بھی بنائیں, آپ پنجاب میں بھی بنائیں, آپ سندھ میں بھی بنائیں, آپ سینٹر میں بھی بنائیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی پرنسپل پہ یہ قبول نہیں کیا تو اس کا جو ایک اچھا تاثر ہے پاکستان کی سیاست میں جو دینے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کو
بالکل قبول کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اسی پازیٹیو مائنڈڈ ہو کر آپ کو. میں اجاز صاحب سے ذرا انپٹ لوں گا کہ اجاز صاحب کیا سازشیں؟ پہلی بات یہ کہ جہاں تک صدر سے ملنے کا تعلق ہے، اگر آج ان کی جماعت بھی ریکویسٹ کرے گی تو صدر صاحب ضرور ملیں گے ان سے. یا تو یہ ہو کہ پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل نے بھیجی تھی ان کو، ہم نے جو میں تو ملنے نہیں گیا ابھی تک. اگر میں آج بھی ٹیلی فون کروں گا تو لازمی بات ہے میری ملاقات کل ہو جائے گی یا پرسوں ہو جائے گی. اسی طرح باقی لوگ جو ملنے کے لیے جا رہے ہیں لازمی بات ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی صدر سے ملنے کے لیے. ڈیلے جو ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ڈیسیجن جب تک نہیں آئے گا، اور جب ابھی تک انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ ساری جماعتیں آپس میں کوئی فیصلہ بھی کر گئی ہیں، اور اگر کہیں اسمبلی کا اجلاس بلا لیں اور خدا نہ خاصہ پریس کانفرنس سامنے آ چکی بھی ہے اجاز صاحب، سب کچھ سامنے آ چکا ہوا ہے. سرفراز صاحب ان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. جمہوری روایتوں میں ایسی مثالیں ہیں اجاز صاحب کہ گورنمنٹ فارم نہیں ہوتی، انڈیا میں نہیں ہوئی تھی جب واجپئی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا گیا. بہتر یہ ہوگا کہ فیصلہ ہو جائے. آپ اس چیزوں پہ نہ جائیں، وہ فیصلہ ہمیں کرنے دیں. وہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا. جو ان کا رول اس وقت ہے بطور پریزیڈنٹ، وہ تو ہم ویسے بھی ان کو کرنا چاہیے. لیکن اس میں یہ چیز میں ایک ایڈ کروں گا کہ اگر پیپل پارٹی اناؤنس کر دیتی ہے تو بال کورٹ میں پریزیڈنٹ کے چلی جاتی ہے، پھر پریزیڈنٹ کو اجلاس بلانا پڑے گا. پارٹی کو دعوت دی جاتی ہے، کسی فرد کو نہیں دی جاتی. نہیں سر، پارٹی نے تو اپنے اندر ہی اناؤنس کرنا ہے. میجارٹی پارٹی ان کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو میجارٹی پارٹی ہے وہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو بال ول آٹومیٹکلی گو. جناب ایسا نہیں ہوتا. پارٹی کو دعوت دی جاتی ہے، پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے. پارٹی کی مرضی ہے، پیپلز پارٹی کی مرضی وہ کس کو آگے لے کر آتی، کس کو نہیں لے کر آتی. یہ ہم پہ کیوں گبور صاحب مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ آج جو پارٹی میں آپ ظاہر ہے کہ اس میٹنگ میں موجود تھے، جو لیکچر دیا زرداری صاحب نے، اس میں ظاہر ہے کہ جو چیزیں، یہ لیکچر ویسے بائی دا وے بعد میں بھی ہو سکتا تھا، اگر وہ اناؤنس کر بھی دیتے تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ جو ٹون تھی یا ٹینر تھا پوری اس میٹنگ کا، اس میں کہیں یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ یہ جو الیکشن کا جو پورا پروسیس ہے یہاں پہ کلمینیٹ ہونا چاہیے، اور تاکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کال کریں سیشن کو اور یہ سلسلہ آگے بڑھے. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں آصف علی زرداری صاحب نے ضرور کہا کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں آج اناؤنس کرنے والا ہوں پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کا نام، تو وہ آخری ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ایم این ایز جب سارے موجود ہوتے ہیں تو کچھ ایم این ایز ایسے ہیں جن کو بات بھی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، الگ سے ملنا چاہتے تھے آصف، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ڈویژن وائز میں سارے ایم این ایز سے ملاقات کروں اور ان سے ایک ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے نام کے اوپر جو ہے رائے، مطلب ان کے جو اپنے پرابلمز ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی کے پرابلم ہیں یا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ کافی ایم این ایز ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی آصف زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ کل سے یہ پروسیس میں شروع کروں اور اس کے بعد میں اناؤنسمنٹ کروں. 2 سے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ جلدی تو ہمیں ہے کہ اسمبلی کا سیشن کال ہو، جس طرح منظور نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ہمیں انوائٹ کرے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آئے اور اپنا کینڈیڈیٹ کا نام دے. ہمیں ابھی تک انوائٹ نہیں کی جائے، اور جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو ہے ٹی پارٹیز دی جا رہی ہے، اور وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں یہ جس طرح اجاز الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہمارے پاس کوئی فارورڈ بلاک بن گیا. پبلک نے ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے، پبلک نے ووٹ مخدوم امین فہیم، شاہ محمود، یوسف رضا گیلانی کو نہیں دیا. میں واپس آتا ہوں، گورننس کی بات ہے. پبلک نے، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اقتدار نہیں، ہمیں گورننس چاہیے کہا تھا، اور اسی گورننس کے لیے اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو پاور ہے وہ آئے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بریک کے بعد کہ یہ جو گورننس ہے یہ کیسے آئے گی جب تک کہ یہ سلسلہ شروع نہیں ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. پلیز سٹ رائٹ، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے گورننس کی حکومت سازی کے تناظر میں، اور تناظر جب گورننس کا آتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جب بنے گی تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوں گی. آپ نے بات کی اقبال صاحب پاور کی کہ ہمیں ایسی پاور چاہیے جس میں ہم گورن کر سکیں اور لوگوں کو ڈلیور بھی کر سکیں. جو مینڈیٹ آیا ہے وہ سٹیٹس کو کا مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ یہ آیا ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو توڑا جائے گا اور اس میں لوگوں کو ایسی چیزیں ڈلیور کی جائیں گی جو لوگ چاہتے ہیں. اب اس کے لیے ایک پلان آف ایکشن آپ کے ہاں ظاہر ہے کہ ڈسکس ہوا ہوگا، آپ کی پارٹی میٹنگز میں، سی ای سی کی میٹنگز میں بھی ہوا ہوگا. اب کیسے یہ آپ کے پاس ایک جیگینٹک ٹاسک ہے جس میں مہنگائی ہے، جس میں وار آن ٹیرر ہے، جس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. اب یہ سارے کا سارا پلان آف ایکشن جو ہے اس کے بارے میں ایک جیگینٹک جو ہے ایفرٹ کی بھی ضرورت ہے.
Are you ready for it? دیکھیں بات یہ ہمیں یہ ساری ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس وقت لٹرلی جو گورنمنٹ ہم فارم کریں گے وہ ایزی نہیں ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک ٹائم بام جیسا چیز ہوگا، اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور بڑا سینسٹیولی اور بڑا جو ہے ہمیں ٹیکٹفلی اور ہمیں بڑا پلاننگ سے جو ہے اس گورنمنٹ کو اس موجودہ کرائسس سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ جو پچھلا 5 سالہ دور گزرا ہے اس میں ہی یہ سارے پرابلمز کریٹ ہوئے. وار آن ٹیررزم کی جو انٹرنیشنل جو ویسٹرن کنٹریز کے انٹرسٹ ہیں پاکستان کے اندر، جس کے وجہ سے سوسائڈ بامبنگ پاکستان کے اندر شروع ہوئی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے. بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے کہ جو ہمارے اپنے بھائی وہ پہاڑوں پر چلے گئے، ان کو واپس نیچے اتار کے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں، ان سے پوچھنا ہے کہ کیا پرابلم ہے. یہ بات بھی آج سینٹرل کا یہ جو ہماری میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں، اس میں آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے اندر اگر گوادر کے اندر لوگوں کو یہ خطرات ہیں کہ جو لوکلز یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایلینز باہر سے آ کر میجورٹی میں آ جائیں گے اور ان کو ووٹ کا حق مل جائے گا اور ہم جو ہے وہ مائنورٹی میں چلے جائیں گے، تو وہ بھی ان کو ہمیں ان کی جو برین واش کی گئی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ایسی بات نہیں ہے. اگر گوادر پورٹ ترقی کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اس طرح صرف بلوچستان کے اندر کوئی 10 پورٹس بن سکتے ہیں. تو ایسے بڑے پرابلمز ہیں، اکنامیکل پرابلمز ہیں. آصف علی زرداری صاحب اس کے اوپر خاص کر اکانومی کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں. انہوں نے کافی کنسلٹیشنز کی ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں بزنس کمیونٹی کے ہو گئے، چاہے وہ اکانومسٹ ہو گئے، کافی لوگوں سے وہ ڈیلی میٹنگز کر رہے ہیں. کل یعنی صبح 5 بجے تک ان کی میٹنگ چلی ہے. اسی حوالے سے وہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اور ہمیں ایکسپرٹس چاہیے، اس کے فل پاورز چاہیے. ہم وہ پاورز نہیں چاہتے ہیں جو شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ میں یا جو اعجاز الحق صاحب منسٹر تھے ان کے پاس پاورز کیا تھے. ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ ٹوٹلی اٹ واز سارٹ آف اے پپٹ گورنمنٹ. اس قسم کی اگر گورنمنٹ ہمیں دی جائے اور ہم جو ہے عوام کی خدمت نہ کر سکے تو پھر ایسی گورنمنٹ کا کیا فائدہ. اعجاز الحق صاحب پپٹ گورنمنٹ تھی آپ؟ نہیں، پپٹ گورنمنٹ تو نہیں تھی. میں نے آپ کو کہا کہ ٹرانزیشن گورنمنٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں. کتنے سال کے لیے ٹرانزیشن ہوتی رہی؟ جب تک کہ الیکشن نہیں ہو گئے، جب تک کہ جمہوریت مکمل طور پہ نہیں آ گئی، جب تک کہ ٹرانزیشن ہوتی رہی. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی فوجی حکومت سے آپ پورے سویلین ڈیموکریسی کی طرف جاتے ہیں تو ایک پیریڈ ہوتا ہے جہاں پر کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے کلیکٹیولی کرنی پڑتی ہے. بہت سے ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جہاں پر وہ فوج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس میں کہ سویلین حکومت کا کوئی انپٹ بھی اتنا زیادہ نہیں لیا جاتا. یہی ہماری حکومت کے دوران بھی تھا. یہ نہیں کہتے کہ پپٹ ہم ایک حصہ تھے اس کا، اور یہ ہم نے جو جس طریقے سے اس حکومت کو چلایا. آپ دیکھیں یہ انہوں نے کہا شوکت عزیز صاحب کوئی پولیٹیشین نہیں تھے اور شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم بن گئے، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہوئی جس کا آپ لوگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب تبھی پارٹی کو جو نقصانات ہوئے ہیں وہ یہی ہوئے ہیں کہ جب تک پارٹی اور وزیر اعظم کے درمیان وہ ایک ہم آہنگی نہ ہو اور ان کی سوچ جو ہے وہ پولیٹیکل نہ ہو، ان میں ویژن نہ ہو دیکھنے کی کہ آگے سیاسی طور پر جماعت کو کیسے لے کے جانا ہے، تو نتائج اسی قسم کے نکلتے ہیں. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ٹینور پورا ہوا، الیکشنز ہوئے، ٹرانسپیرنٹ ہوئے، ہر کسی نے قبول کیا. جہاں جہاں گڑبڑ ہوئی وہ تھوڑی بہت تو ہوئی ہوگی، لیکن کیا آپ نے اس وقت یہ چیزیں کہیں تھیں جا صاحب کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں؟ مکمل طور پہ کی تھیں. بہت سی چیزوں کے ساتھ ہمارا دیکھیں یہ اب اس وقت یہ بات کرنا پبلکلی کہنا، جی ہر کوئی یہ چاہے گا کہ جی میں اپنے آپ کو اس سے باہر نکالوں معاملے سے، لیکن ہم نے کی بات. بہت سی چیزوں پر ہمارا اعتراض تھا، لیکن کچھ فیصلے ایسے تھے جو مجھے معلوم نہیں کہ بیرونی پریشر بھی ہوگا ان فیصلوں پر. ایک ایگزامپل میں ان کے سامنے دینا چاہوں گا، وہ این آر او کا ہے. اس پہ میں نے بہت مخالفت کی، ہماری جماعت کے بہت سے لوگوں نے بہت مخالفت کی. مجموعی طور پر کیبنٹ نے، میں اس کا گواہ ہوں، مخالفت کی، لیکن ہم اس پہ مطلب کوئی وہ سٹینڈ نہیں لے سکے. تو دیٹ واز یور فیلئر. نمبر آف تھنگز میں کہہ سکتا ہوں ہماری فیلئر. اچھا چوہدری صاحب یہ مجھے ایک بتائیں، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے این آر او کی، یہ ایک پبلک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ این آر او کی وجہ سے بھی ایک پرابلم چل رہا ہے، اور جوڈیشری کے حوالے سے خاص طور پر جب بات ہوتی ہے تو ڈیلی ڈیلنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں یا لوگ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے اندر، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ این آر او کا مسئلہ ہے. از دیٹ رائٹ؟ اسرار صاحب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو ابھی پیپلز پارٹی جو حکومت لینے جا رہی ہے تو اس کو ایک کرائسس کا ایک پلندہ مل رہا ہے ورثے میں. آپ اگر دیکھیں جو انرجی کرائسس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اوور نائٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو صبح بجلی نہیں پیدا کر کے دے سکتی.
اس کو دیکھنا ہے پچھلے 11.5 سال 12 سال میں ایک یونٹ یہاں پہ اس ملک میں پیدا نہیں ہوا. تو کنزمپشن ہر سال 1400 میگا واٹ کی ضرورت آپ کی بڑھتی رہی ہے. حکومتوں کو یہ سوچنا ہوتا ہے, پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ اگلے 5 سال میں, اگلے 10 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ جوڈیشل کرائسس دیکھیں, ایک طرف پریشر ہے وکلا موومنٹ کا کہ آپ ابھی کریں, آپ گورنمنٹ فارم کرنے سے پہلے اناؤنس کریں کیا کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو ایک پروسیس دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوگا. اب جو کر دیا انہوں نے, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کر سکتے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں آپ 2/3 میجورٹی لے کر آئیں تب کریں گے. اب گورنمنٹ فارم ہوگی, اس میں بھی پرابلم چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر اکانومی کا دیکھیں, اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ امریکن اکانومی ریسیشن میں جا رہی ہے, اگر وہ ریسیشن میں چلی گی, ورلڈ اکانومی ریسیشن میں چلی جائے گی, تو اس میں پاکستان کی تو حالت جو ہے وہ آپ دیکھنے کے لائق ہوگی کہ کیا کس قسم کے حالات ہیں اور کس قسم کے حالات آگے آئیں گے. پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک کے بعد دوسرا کرائسس ہے, ایک کے بعد دوسرا کرائسس ہے. کوئی اس وقت حکومت کوئی پھولوں کا ہار نہیں ہے, یہ تو کانٹوں کی سیج ہے جس نے آ کر بیٹھنا. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئی غیر اصولی طور پر حکومتیں نہیں بنائیں گے. بنا سکتی تھی پیپلز پارٹی کو آفر بھی ہوئی کہ آپ بنائیں, پھر اس کے لیے چھانگا مانگا کرنا پڑنا تھا, ان ممبرز کو اٹھا کر کہیں پہ لے کر جانا پڑنا تھا. پیپلز پارٹی نے اس کی بجائے کولیشن گورنمنٹس کی طرف گئی ہے. گو ذاتی طور پر میں اس کے حق میں نہیں ہوں. مینڈیٹ جو ہوتا ہے, اس بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. 40 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ لی گئی ہیں. ابھی شاید ہم بول نہیں سکتے, ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اس طریقے سے چوری کیا گیا کہ ہم اس پہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے, ہم اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے. تو پیپلز پارٹی کا 88 میں مینڈیٹ چوری کیا گیا, 93 میں چوری کیا گیا, 90 میں کیا گیا, 93 میں کیا گیا, 97 میں کیا گیا, 2000 میں کیا گیا. لیکن پیپلز پارٹی نے اس قسم کی کیفیت میں نہیں جانے دیا. پیپلز پارٹی کو توڑا گیا. اب اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ اس وقت سسپینڈ تھا, نہیں, یہ بات نہیں ہے. آئین اور قانون کی بات نہ کریں, ایک اصول کی بات کریں. پیپلز پارٹی کو توڑا گیا. اب ہم اگر چاہتے تو یہاں پہ کیو لیگ کے اندر فارورڈ بلاکس بن سکتے تھے. اگر ہم کیو لیگ کے ساتھ, اگر ہم اعجاز صاحب کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہتے, اگر ہم چودھریوں کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہتے, تو انہوں نے آلٹرنیٹ ہمیں میسج بھی دیا تھا کہ ہم ان جماعتوں کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنا کر آپ کو دے دیتے ہیں, حکومتیں بنایا آپ. لیکن پیپلز پارٹی اس طرف نہیں گئی. اور اگر نہیں گئی تو ایک اگر اصولی باتیں کر رہی ہے پیپلز پارٹی اس وقت, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو حالات و واقعات ہیں اس کی طرف سب کو ایک ساتھ دینا چاہیے. نیازی صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اب جو صورتحال ساری دیکھ رہے ہیں آپ, جس میں ہم مختلف, جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت سے مسائل بھی ہیں اور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ اب کہاں سے شروع کرے گی؟ کہیں نہ کہیں سے تو انہیں پہلا سٹیپ اٹھانا پڑے گا تاکہ یہ جو تمام معاملات ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے پہ ٹیکل کیا جا سکے. دیکھیں جی, اگلی گورنمنٹ کے لیے بہت مشکلات ہیں. جس طرح ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, وہاں مشکلات ہیں, اور اتنی مشکلات ہیں کہ جو ابھی تک سامنے ہی نہیں آئی. یعنی مہنگائی, کرپشن, بجلی کا بحران, گیس کا بحران, اور یہ این آر او کا ہونا بھی ایک کو اگلی گورنمنٹ کے لیے عذاب ہے, چاہے زرداری صاحب کی ہو چاہے نواز شریف کی ہو. جتنے اداروں, جتنے ملک تباہ ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, وہ کرپشن سے ہی ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی کرپشن کا چیک اینڈ بیلنس ہی ختم ہو گیا. تو یہ, اور پھر اسی طرح جو لوگوں کے حقوق مارنا, قبضہ گروپ, یہ ساری چیزیں وہ جس طرح ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ ایک دن میں بجلی تو نہیں پیدا ہو جائے گی نا, اس پہ ٹائم لگے گا, سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا. تو یہ کوئی اتنی آسان بات نظر نہیں آتی. لیکن میں ایک اس آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک یہ گزارش کروں گا کہ جو امید کی کرن ہمیں ملی تھی کہ نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے یہ مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ یہ 5 سال گورنمنٹ رہے گی اور ہم انشاءاللہ بہت جلدی فیصلے کریں گے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ شاید لوگ آپس میں مل کے جس طرح کی ان کی باتیں ہیں اس طرح کا عمل ہو, اور ملکوں کو شاید دونوں پارٹیز مل کے, کیونکہ ملک کو ضرورت ہے ان کے ملنے کی, ٹھیک ہے, ملک کو ضرورت ہے کولیشن گورنمنٹ. اچھا گبول صاحب, کولیشن کی بات ہو رہی ہے. کولیشن کی جب بات ظاہر ہے کہ جب آتی ہے تو اس میں سینسٹیوٹیز ہر پارٹی کی ہوتی ہیں. ایک کوہیسو اور سسٹینیبل کولیشن گورنمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پاسبل ہے, اینڈ کین اٹ لاسٹ لانگ؟ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب نے جو سب سے پہلے اور اہم بات کی, انہوں نے یہی کی کہ ہم انکنڈیشنلی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کو. ہم چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی فارم کرے اور 5 سال تک ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہی ہوتا ہے کہ جو
पार्टी पावर में आती है, ऑपोजिशन उसको पहले दिन से हटाने के चक्कर में होती है कि किसी तरह इनको जो है वीक किया जाए गवर्नमेंट को और डिसेबल किया जाए और उनको हटा दिया जाए। यहाँ पर हम नेशनल कोलिशन की जो गवर्नमेंट है इसमें सबसे बड़ी जमातें जो भी पाकिस्तान के सब हमारे साथ हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि चौधरी शुजात साहब की जो पार्टी है PMLQ वो भी हमें अनकंडीशनली सपोर्ट करें असेंबली के अंदर, और वो इसलिए सपोर्ट करें बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि जितनी जमातें हैं वो सब साथ मिलकर बैठें और सर जोड़कर बैठें और सोचें कि किस तरह इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। इस वक्त सियासत की ज़रूरत नहीं है हमें। इस वक्त पाकिस्तान ये ना सोचें कि जी किसको क्या मिल रहा है और किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री जा रही है और किसके पास क्या पावर है। इस वक्त प्रॉब्लम जो मुल्क के अंदर है, मुल्क बहुत बड़े एक मैं समझता हूँ कि अल्लाह इस मुल्क को बचाए, वरना तो हालात तो जिस तरफ जा रहे थे वो आप सबके सामने के डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाता, उसको बचाना है, उसको रोकना है। उसके लिए हम चाहते हैं कि सारी जमातें जितनी भी हमारी अपनी मेरी ज़ाती MQM के साथ कुछ शिकायतें थी कराची के अंदर, क्योंकि मैं कराची से इलेक्ट होता हूँ सिंध के अंदर, लेकिन हमने कहा नहीं कि हमें MQM चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद सिंध में दूसरी बड़ी जमात है, उसको भी हमने ऑफर किया कि हमारे साथ चलें। और मैं समझता हूँ कि अभी कोई ये डिमांड नहीं करेगा जी हम आपके साथ देते हैं तो हमें ये डिमांड्स हैं हमारी। इस वक्त डिमांड की टाइम नहीं है। इस वक्त यहाँ तक आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऑफर किया जी आप प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने और MQM की तरफ से अब क्या लेटेस्ट सिचुएशन है, क्या वो MQM के साथ हमने मुलाकात की, हमने एक वफ्द भेजी उनके पास और उनको हमने कहा कि जी बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और आप सिंध के अंदर हम सिचुएशन को स्टेबल करना चाहते हैं, पुरानी बातें हम भी भूलना चाहते हैं, पुरानी बातें जो रंजिश सियासत को की तरह आप करें उसको उसे पर्सनल नहीं लेना चाहिए, हम पर्सनल नहीं ले रहे हैं। हमने भी 12 मई के वाक़यात को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ें, आप हमें अनकंडीशनल सपोर्ट करें, हमारे साथ मिलें, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और अल्ताफ़ हुसैन की और आसिफ जरदारी साहब की आपस में बातचीत भी हुई इस सिलसिले में और हमें उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे। कैन दिस कोलिशन गवर्नमेंट लास्ट लॉन्ग? देखें जी बहुत अच्छी बात की नबील साहब ने, और इसमें कोई शक नहीं है, मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं। आप सियासी हों या गैर सियासी, आपको मालूम है कि मुल्क इस वक्त एक बहुत बड़े बुरहान से गुजरा है, बहुत सी मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी दहशतगर्दी के गिर्द फिर आपकी इकॉनमी सारी उसी पर रिलेट करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसी पर रिलेट करती है, और जब बायर्स मुल्क में नहीं आएंगे और जब इन्वेस्टर्स मुल्क के अंदर नहीं आएंगे तो ये सब तमाम मुश्किल। और इसका मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि हर किसी को अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सोचना पड़ेगा मुल्क और कौम के लिए, और चंद एक इशूज़ ऐसे मार्क कर लें। देखिए ये अपोजिशन का काम नहीं होता। जहाँ तक हमारी अपोजिशन का ताल्लुक है, हमने ये कहा इनको कि मुकम्मल तौर पर ये गो और नो और टांग खींचने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। मुस्बत और पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए जो होता है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आई ये अब हुकूमत का काम है कि वो दावत दे तमाम जमातों को कि आएँ आप बैठें, ये मुल्की मसाइल हैं, इन पर हम एक लाएमल इख्तियार करें, मुश्तरका लाएमल इख्तियार करें। जी सही इन्होंने निशानदेही की है, बलूचिस्तान के मसाइल हैं, हमारे अफगानिस्तान के साथ मसाइल हैं, हमारे ट्राइबल एरियाज़ के मसाइल हैं, इकॉनमी के बहुत बड़े मसाइल हैं, और मईशत का बहुत बड़ा इन सारे मसाइल के लिए जो बेसिक जो एफर्ट है, तो इसे मुझे ज़रा आप बताएं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होगी इन तमाम मसाइल को टैकल करने के लिए। आप फोर्सी कर रहे हैं कि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी जिस तरह के लोगों ने चाहा है कि उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल सके? देखिए, एक तो अभी बिहेवियर्स पे मैं पहले करूं बात के, जो अभी एजाज साहब ने बात की कि रवैयों पे बात चलेगी कि हमारे रवैये किस किस्म के होते हैं। जो हमारी तरफ से रवैयों को तो चेंज करना पड़ेगा। देखिए, मैंने जो अपने आर्गूमेंट की बुनियाद रखी थी कि अगर गवर्नमेंट्स बना सकते हो, आप ना बनाएं अपनी गवर्नमेंट्स, अपनी पार्टी के लीडर्स को नाराज करके भी, सूबों की क़यादतों को नाराज करके भी आप गवर्नमेंट्स ना बनाएं, तो फिर जो रवैया, जिस रवैये का इजहार हमने किया है वो हम दूसरी तरफ से अपने कोलिशन पार्टनर से भी उसी किस्म के रवैये का इजहार चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद क्राइसिस इतना है, मैं जो एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर, शायद नीचे क्राइसिस इतना गहरा है कि वो कोलिशंस को शायद इस तरह से ना चलने दे। अगर कोई बहुत पॉजिटिव और मैच्योर सियासत का यहाँ पे मुजाहिरा ना किया गया तो जो पाकिस्तान के मसाइल, तो आप समझते हैं कि मसाइल हो सकते हैं। न्याय साहब,
آپ آپٹمسٹک ہیں اس کولیشن گورنمنٹ کے اور اسٹیبلٹی کے کہ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ چند سال میں؟ دیکھیں جی، یہ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ رویوں کی بات ہے کہ جس طرح وہ بات کر رہے ہیں ابھی آج سے، میں پہلے بھی آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن جو ہے بہت ہی پریشانی کا عالم ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اعجاز صاحب نے اور ہمارے بھائی نے بتایا کہ ملک کو اس ٹائم ضرورت ہے، ملک کو، لوگوں کو یہ نہیں ہے، لوگوں کو ضرورت ہے کولیشن گورنمنٹ کی اور ان کے رویے کی. جس طرح جسٹر شوز کیا زرداری صاحب نے کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہو جائیں، تو اس کو عمل کریں، اس کو آگے چلائیں، جی اناؤنس کریں اور کہیں جی اسمبلی کا اجلاس بلائیں. دوسرے دن اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا. ججز کی بحالی پہ متفق رائے رکھیں، متفق ہوں، این آر او کو نہ دیکھیں، کسی چیز کو نہ دیکھیں، پرانی باتوں کو بھولیں. کرپشن سے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں. آگے اگر پھر کرپشن اداروں میں ہوئی تو کبھی پاکستان جو ہے نا نہیں بن سکے. فرسٹریشن بھی کرپشن سے ہوتی ہے. تو بیسیکلی کہنے کہ جو کرپشن ہے وہ روٹ کاز ہے، روٹ کاز ہے تمام مسائل کا. چلیں، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نبیل گبول صاحب کا، اعجاز الحق صاحب آپ کا، چودھری منظور صاحب کا آپ کا بہت شکریہ، نئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو مینڈیٹ کی ہم نے بات کی ہے، مینڈیٹ بیسیکلی سٹیٹس کو کے اگینسٹ آیا ہے. ہمیں سٹیٹس کو توڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بہار آ چکا ہے، نئی کونپلیں پھونٹیں گی، نئی شاخیں ہم دیکھیں گے، نئے پتے ہم دیکھیں گے، نئے پھول ہم دیکھنے جا رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں. اور انشاءاللہ آپ بھی دعائیں جو ہیں وہ کرتے رہیے گا، اور اس امید کے ساتھ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.